سر جی سر آج میرا پہلا کلاس ہے، تو جو پہلی کلاسز ہو چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آپ پرسنل میں میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں تو پھر بتا دیتے ہیں، کوئی حل نکالیں گے۔ نمبر سر آپ کا؟ ایکسکیوز می سر، پھر میں نے بھی آپ کو پرسنلی میسج کیا تھا، آپ نے مجھے رپلائی بھی نہیں دیا۔ یار اللہ کے بندے ہو، دیکھو اب دیکھو میرے پاس پرسنل پتہ نہیں کتنی میسیجز جمع ہو چکی ہے، 374، حالانکہ میں ڈیلی بیسس اس کو ڈیلی کیا میں ہر منٹ میں چیک کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اتنے میسیجز آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی میسیج میرے سے مس ہو جاتا ہے تو آپ مجھے کوشچن مارک بھیجا کرو، ایک دفعہ نہیں ہوتا دوبارہ بھیجا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ لوگوں کو ہمارے کو بھی کچھ میسج ڈالا میں میرے کو سر اور بھی لڑکے ہوں گے جو پوری کلاسز نہیں اٹینڈ کر چکے ہیں سر۔ رائٹ سر، جی سر بالکل۔ تو کیوں نہیں اٹینڈ کرتے آپ لوگ؟ ایک تو یہ ہے کہ جو نئے آئے، تو باقی پرانے کیوں نہیں اٹینڈ کرتے؟ سر ہم تو نیا ہے تو سر میں نے تو اس لیے اٹینڈ نہیں کی کہ میں تو آج ہی آیا ہوں نا، آج ہی انرول ہوا۔ چلے ٹھیک ہے، کوئی حل نکال لیں گے آپ، میرا نمبر تو ہوگا نا آپ کے پاس؟ نہیں ہے نمبر سر، آپ نمبر نہیں اسکرین پہ لکھ دی سر، میں نوٹ کر دوں۔ یار وہ گروپ میں نہیں ہے سر کا نمبر، آپ عجیب بات کر رہے ہو۔ خیر ہے، غصہ نہ کرے۔ اوکے دیٹس اوکے۔ اچھا اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ابھی۔ اچھا پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں بیچ میں جو تھوڑا سا بریک دیتا ہوں، یہ میں اس وجہ سے دیتا ہوں کیونکہ اکثر لوگوں کو توجہ ان کی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو جب اس طرح ٹاپک سے ہٹ کے بات شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ جاگ جاتے ہیں۔ تو رسک اسسمنٹ کا جو چوتھا سٹیپ ہے، 3 سٹیپ ہم نے پڑھ لیے، کون کون سے؟ حمزہ، رسک اسسمنٹ کے کون سے سٹیپس پڑھ لیے؟ جی کوئی تو بتائے یار، چلے کوئی بھی بتائے۔ سر ہو گیا، سبسٹیوٹ ہو گیا۔ نہیں یار، رسک ہزارڈ، آئیڈینٹیفائی وہ تو اچھا وہ جو پی پیز وغیرہ پڑھ رہے تھے نا، وہ تو سٹیپ نمبر 3 کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ ایوالویٹ دا رسک، یعنی رسک کو ہم نے کیلکولیٹ کیا۔ آج رسک کو ہم نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ وہ 5x5 میٹرکس کے تھرو کیلکولیٹ کیا، اور ڈیسائیڈ آن پریکاشنز، پھر ہم نے کنٹرولز کے لیے ہیرارکی آف کنٹرول کو ڈسکس کیا کہ پہلے ایلیمینیشن، پھر سبسٹیٹیوشن، پھر انجینئرنگ کنٹرول، پھر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، اور اسی طرح پھر پی پیز۔ تو وہ سٹیپ نمبر 3 تھا رسک اسسمنٹ کا، ڈیسائیڈنگ آن پریکاشنز۔ اب رسک اسسمنٹ کا چوتھا سٹیپ ہوتا ہے کہ ریکارڈ سگنیفیکنٹ فائنڈنگز، کہ جو آپ نے دیکھ لیا اس کو ریٹن فارم میں لے کے آنا۔ تو ہمارا جو رسک اسسمنٹ ہوتا ہے اس میں جو ٹپیکل چیزیں ہوتی ہے وہ یہ کہ کون سی ایکٹیویٹیز تھے اور کون سے ایسے ایریاز تھے جہاں پہ آپ نے اسسمنٹ کی خطرے دیکھے، پھر اس سے کون سے گروپس کو نقصان پہنچ رہا تھا، رسک اینڈ ایڈیکویسی آف ایگزسٹنگ کنٹرول، کہ رسک کو کیلکولیٹ کرنا، اور جو کرنٹ کنٹرول ہے وہ کس حد تک ایڈیکویٹ ہے یا کافی ہے، پھر فردر پریکاشنز کون سے ریکوائرڈ ہے۔ جو بندہ رسک اسسمنٹ بنا رہا ہے وہ اپنا نام وغیرہ اور ڈیٹ وغیرہ لکھ دے گا، اور رسک اسسمنٹ کو پھر کب ریویو کرنا ہے یہ بھی لکھا جائے گا۔ تو یہ ٹپیکل وہ کنٹینٹ ہے جو رسک اسسمنٹ میں لکھا جاتا ہے۔ باقی آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن اپنے لیے اور فارمیٹ میں چیزیں بنا سکتے ہیں۔ کلیئر؟ سر یہ پہلی 3 پہ ایکسپلین کر دی۔ رسک اسسمنٹ جو آپ نے کر لیا نا، اب اس کو ریکارڈ کرنا، یعنی ریٹن فارم میں لے کے آنا۔ تو ریٹن فارم میں ہم کیسے لے کے آئیں گے کہ ہم نے کون سی ایکٹیویٹیز اور ایریاز کو اسس کیا، جہاں پہ ہم نے وزٹ کر کے خطروں کو اسس کیا کہ یہاں پہ یہ خطرے ہیں، پھر اس سے
ہم رسک اسسمنٹ میں دوسری چیز یہ لازمی لکھتے ہیں کہ ان خطرات سے کن لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیا خطرے ہیں، کیا اس کے لیے موجودہ کنٹرول ہے، مزید اس کے لیے کیا کنٹرول چاہیے. اور جو بندہ یہ بناتا ہے رسک اسسمنٹ کا یہ ڈاکومنٹ، وہ بھی اپنا نام اور ڈیٹ لکھ لیتا ہے، اور اس ڈاکومنٹ کو کب دوبارہ سے اس پہ نظر ثانی کرنی ہے، جو کہ ہم سال بات کرتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے، تو اس پورے یہ جو ہے یہ آپ کا چوتھا سٹیپ ہے رسک اسسمنٹ کا. کلیئر؟ یس سر. ڈیٹ، ٹائم، لوکیشن، سپروائزر اور ویدر بھی آتا ہے نا سر. دیکھیں یہ ٹپیکل کنٹینٹ ہے جو کہ لازمی ہوتا ہے. باقی میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن اس میں چیزیں ویری کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سٹیپ نمبر 5 جو ہے رسک اسسمنٹ کا، کہ ریویو کرنا رسک اسسمنٹ کو، اس پہ نظر ثانی کرنا. تو جب ہمارے پاس چینجز آ جائے، کس چیز میں ہمارے پاس چینج آ جائے، پروسیس میں، سبسٹانسز میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہے، جو مشینیں استعمال ہو رہی ہے، ورک پلیس کے ماحول میں، کی پرسنز میں یا قانون میں، اگر یہ ان چیزوں میں چینج آ جائے تو پھر ہم اپنے رسک اسسمنٹ کو ریویو کرتے ہیں، یعنی اس پہ ایک نظر ثانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا کوئی بڑا حادثہ ہو جائے یا کوئی بڑا نیئر مس ہو جائے، ال ہیلتھ کیس ہو جائے، تو اس کیس میں آپ کا رسک اسسمنٹ انویلڈ ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر تو آپ نے رسک اسسمنٹ صحیح طرح سے کیا ہے نہیں، تبھی آپ سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر اس کو انویلڈ کہا جاتا ہے. کلیئر؟ جی. ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ کا ذرا بتا دی سر ڈفرینس. ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ میں یہ فرق ہے کہ انسیڈنٹ ایک براڈر ٹرم ہے جس کے پھر سب ٹائپس ہے. کوئی بھی ایسے نہ چاہنے والا واقعہ جس میں صلاحیت ہو کہ وہ نقصان پہنچائے تو وہ پھر انسیڈنٹ کہلاتا ہے. اب اگر اس نے نقصان پہنچایا تو پھر اس کو ہم ایکسیڈنٹ کنسیڈر کریں گے، اور اگر اس سے بال بچ گئے تو اس کو نیئر مس کہیں گے. لیکن سر انسیڈنٹ تو پھر ہیزارڈ ہو گیا نا. انسیڈنٹ کہتے ہیں کوئی بھی ایسا واقعہ جس میں صلاحیت ہو کہ اس سے نقصان پہنچ سکے. اب اگر وہی واقعہ ایسا ہے کہ اس میں نقصان پہنچ گیا تو اس کو پھر ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے. انسیڈنٹ ایک براڈر ٹرم ہے. دیکھیں ایک منٹ. انسیڈنٹ کوئی بھی ایسا واقعہ an unplanned unwanted event that has the potential to cause harm is called incident. broader term. اس کے پھر سب ٹائپس ہیں. کسی کو ہم نیئر مس کہتے ہیں، کسی کو ہم ایکسیڈنٹ کہتے ہیں یا ڈیمیج ایکسیڈنٹ، اور اسی طرح کسی کو ہم انجری ایکسیڈنٹ کہتے ہیں. اس کا ٹائپ ہے بیسیکلی، اس میں کنفیوز نہیں ہو. بعض آرگنائزیشن نیئر مس کو بھی انسیڈنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سر جی سر جمہوری میں جو واقعہ ہوا تھا وہ 2-3 دن پہلے، سر ہم ان کو انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ اس میں کون سا الفاظ بتائیں؟ ایکسیڈنٹ. ارے بھائی اس میں فیٹیلیٹی ہوئی ہے تو ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا نا. نیئر مس کہتے ہیں بال بچ جانا. اب انسیڈنٹ وہ ہے ہی ہے، ہر ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر بہت سارے لوگوں نے انسیڈنٹ لکھا ہوا تھا سر، انگلش کا ٹیچر تھا وہ. ٹھیک لکھا تھا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا انسیڈنٹ براڈر ٹرم ہے. سر لیکن اس میں بعض لوگ تو بال بچ بھی گئے. انسیڈنٹ یار کچھ بھی ہونا ہے، بس کچھ بھی ہو گیا اس میں، آپ کو اگر کچھ لاس ہو گیا تو ایکسیڈنٹ ہے، آپ بچ گئے تو واقعہ ہو گیا اس کو انسیڈنٹ کہیں گے. اب اگر اس واقعے میں پھر نقصان ہو گیا تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اگر نقصان نہیں ہوا تو وہ نیئر مس ہو گیا. یار یہ سمپل سی بات ہے، کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں؟ اوکے سر ٹھیک ہے. انسیڈنٹ براڈر ٹرم ہے نا.
ٹھیک ہو گئے میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی تھا. بالکل سر, دس از ٹرو. مری والے انسیڈنٹ کو یاد رکھنا سب بھائی. ہاں ہیلو سر. جی جی بولیں. سر ہم بات کروں, میں نے آپ کو میسج کیا سر, پلیز وہ رپلائی دے دیں سر. ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے. راجا احمد سر. جی جی جانتا ہوں. جی سر شکریہ. تو سر آج نہیں ملی مجھے. ہاں